اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی متاثر کن زندگی میں جائزہ لیتے ہیں۔ آزمائشوں، صبر، معافی اور اللہ کے منصوبے پر اٹل یقین سے بھری کہانی۔ ان کی زندگی بہت خوبصورت ہے۔ قرآن میں، خاص طور پر سورہ یوسف میں، بے پناہ حکمت اور رہنمائی کی کہانی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ راوی: حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہیتے بیٹے تھے۔ یوسف علیہ السلام اپنی حسن سلوک، ذہانت اور نمایاں کردار کی وجہ سے مشہور تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنے والد سے خاص طور پر عزیز تھے۔ ایک رات نوجوان یوسف آپ نے 11 ستاروں کا خواب دیکھا۔ سورج اور چاند سب آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، جیسا کہ وہ پہلے ہی اس سے حسد کر رہے تھے۔ 2 برادران کی غیرت مند سازش۔ راوی: یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ناراضگی محسوس کی، یہ مان کر کہ ان کے والد یوسف کو ان سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ حسد میں اندھے ہو کر انہوں نے یوسف سے جان چھڑانے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے اپنے والد کو قائل کیا کہ یوسف کو ان کے ساتھ باہر جانے کی اجازت دیں، اس کی حفاظت کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے۔ ایک بار جب وہ گھر سے نکلے تو بھائیوں نے اسے ایک گہرے اندھیرے کنویں میں پھینک دیا اور اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا، یہ کہتے ہوئے کہ ایک بھیڑیا یوسف کو کھا گیا ہے۔ ثبوت کے طور پر خون آلود قمیض، غمزدہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر اور طاقت کے لیے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ 3 یوسف کو بچایا اور غلامی میں بیچ دیا گیا۔ راوی: اللہ کے فضل سے یوسف زیادہ دیر تک اکیلے نہیں تھے۔ ایک گزرتے ہوئے قافلے نے اسے کنویں میں پایا تو انہوں نے اسے بچایا۔ انہیں بہت کم معلوم تھا کہ وہ نبی بنانے میں مصروف تھے۔ مسافر یوسف کو مصر لے گئے، جہاں انہوں نے بیچ دیا۔ اسے ایک رئیس العزیز کا غلام بنایا گیا، جو یوسف کی خوبیوں سے متاثر ہوا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ یوسف کو جلد ہی العزیز کے بہت سے گھریلو امور کا انچارج بنا دیا گیا اور وہ ایک غیر معمولی خوبصورت اور عقلمند نوجوان بن گیا۔ آدمی: چوتھی زلیخا کے 60 آزمائش۔ راوی: جیسے جیسے یوسف پختہ ہوا، اس نے العزیز کی بیوی زلیخا کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی۔ اس کے سحر سے مغلوب ہو کر اس نے اسے بہکانے کی کوشش کی۔ یوسف، جو اپنے ایمان پر ثابت قدم تھا، نے اس کی پیش قدمی کا مقابلہ کیا۔ اس نے اسے اپنی وفاداری کی یاد دلائی۔ العزیز اور اس کا خوف، فتنہ سے بھاگتے ہوئے اس کے مسترد ہونے سے، زلیخا نے یوسف پر الزام لگایا کہ وہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یوسف کا جیل میں رہنا صبر اور ایمان کا ایک اور امتحان بن گیا۔ 5ویں یوسف کا جیل میں وقت اور خواب کی تعبیر کا تحفہ۔ راوی: قید کے دوران یوسف مسلسل اللہ کی عبادت کرتا رہا اور جلد ہی اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے مشہور ہو گیا۔ اس نے 2 ساتھی قیدیوں کے خوابوں کی صحیح تعبیر کی، ان کی قسمت کی پیشین گوئی کی۔ یہ ہنر اسے بعد میں مصر کے بادشاہ کے سامنے لے آئے گا، جب بادشاہ نے ایک پریشان کن خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں 7 تبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، ان کے بعد 7 ہری بالیاں اور 7 سوکھی ہیں، تو بادشاہ کے خادموں نے یوسف اور اس کی قابلیت کو یاد کیا اور اسے بلایا گیا۔ جیل: چٹے بادشاہ کے خواب اور اقتدار میں اس کے عروج کی تعبیر۔ راوی: یوسف نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر پیشین گوئی کے طور پر کی۔ اس نے وضاحت کی کہ مصر میں 7 سال کثرت کا سامنا ہوگا، کرنا پڑے گا، اس کے بعد 7 سال شدید قحط پڑے گا۔ یوسف نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ وہ خشک سالی کے برسوں کے لیے تیاری کے لیے اناج کو وافر سالوں میں ذخیرہ کرے۔ اس کی حکمت ہے سے متاثر ہو کر بادشاہ نے یوسف کو مصر کی خوراک کی فراہمی کا وزیر مقرر کیا اور وہ ایک قابل اعتماد رہنما بن گیا۔ اس بات کو یقینی بنایا کہ لوگوں کو قحط کے دوران کافی خوراک ملے۔ ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ دوبارہ اتحاد۔ راوی: آخرکار قحط ارد گرد کے علاقوں میں پھیل گیا، جس میں یوسف کا خاندان بھی شامل تھا۔ اس کے بھائی اس کی نئی حیثیت سے بے خبر خوراک کی تلاش میں مصر آئے۔ یوسف نے انہیں فوراً پہچان لیا، لیکن انہوں نے اسے نہ پہچانا۔ یقین ہے کہ وہ توبہ کر چکے تھے۔ یوسف نے اپنے ماضی کے گناہوں سے دلبرداشتہ ہو کر یہ کہہ کر معافی مانگی کہ آج تم پر کوئی قصور نہیں ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس نے اپنے پورے خاندان کو مصر میں اپنے ساتھ رہنے کی دعوت دی۔ 8 یوسف کا اپنے باپ سے ملاپ۔ راوی: یہ سن کر کہ ان کا بیٹا زندہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام خوشی سے مغلوب ہوئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر کا سفر کیا۔
جب وہ پہنچے تو یوسف نے اپنے والد کو پیار اور احترام سے گلے لگایا۔ یوسف کے بچپن کے خواب کی تکمیل کے طور پر والد، والدہ اور 11 بھائی سب نے احترام میں اس کے سامنے جھک گئے۔ یوسف کی کہانی ایک نوجوان لڑکے سے لے کر ایک معزز رہنما تک اللہ کی طرف سے عطا کردہ اس کے بلند مقام کا اشارہ، خدائی منصوبہ اور طاقت کا ثبوت تھا۔ صبر، ایمان اور معافی کا نو اسباق اور میراث